عید خوشیوں کا پیام ہے، شان عید محبتوں کا سفر ہے، شان عید عبادات کی قبولیت کا لمحہ ہے، شان عید خوشیوں کی کہکشاں ہے، شان عید دعاؤں کی بارش ہے، شان عید کا ہر لمحہ محبتوں سے سجتا ہے، شان عید کا ہر لمحہ خوشیوں سے سجتا ہے، شان عید کا ہر لمحہ مسرتوں سے سجتا ہے، شان عید کا ہر لمحہ ہمیں اپنے والدین کے پاس لے جایا کرتا ہے، شان عید کا ہر لمحہ ہمیں اپنے بزرگوں کے پاس لے جایا کرتا ہے، شان عید کا ہر لمحہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے پاس لے جایا کرتا ہے، شان عید کا ہر لمحہ ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جہاں بچے اپنے بزرگوں کے پاس آیا کرتے ہیں، اور شان عید کا ہر لمحہ ہمارے دلوں کو منور کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد دانش جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے عید الفطر کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ، جس کا نام ہے شان عید، اور پروگرام کا نام ہے عید کے مہمان۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت ہی خاص پروگرام ہے۔ آج ایسے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے کہ جو مہمان بھی ہیں، میزبان بھی ہیں، اور معروف عالم دین بھی ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایسے نیٹ ورک کا حصہ ہوں کہ جہاں پہ ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث فخر ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں ضرور کہوں گا کہ ذہانت اور متانت میں آپ مثال ہیں، اور اگر ذہانت اور متانت ایک ساتھ شامل ہو جائے تو وہ کامل نہیں ہوتا، وہ اکمل ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پسندیدہ عالم دین مفتی محمد اکمل صاحب، السلام علیکم۔ مفتی صاحب، بہت بہت آپ کو عید مبارک، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ آج ہمارے اس خصوصی پروگرام میں تشریف لائے۔ ایک تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور آپ کو بھی عید مبارک، اور آپ کے توسط سے جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن آج سے پہلے عید منا چکے ہیں ان کو باسی عید مبارک، اور جو آج منا رہے ہیں ان کو تازہ عید مبارک۔ بالکل، ہم آپ کو پورے سال ماشاءاللہ ARYQTV پر دیکھتے ہیں، اور سحر اور افطار کی ٹرانسمیشن میں بھی ہم نے دیکھا، تو یقین کیجئے کہ ہماری عید پوری نہیں ہوتی اگر ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ چلیں، آپ کی محبت ہے، پیار ہے، بس لوگ دیکھتے ہیں، شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک عالم کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے لیے وجہ شہرت بنانے کے بجائے وہ ایسی چیز لوگوں کو دے جس سے ان کی ضروریات پوری ہوں، ان کے مسائل حل ہوں، وہ اللہ کے قریب ہوں، ان کی سوچ اور فکر میں کوئی تبدیلی، انقلاب پیدا ہو۔ جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ہمیں دیکھیں، بلکہ از خود وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، بالکل خدا نخواستہ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اگر کوئی فضائل پر بیان کر رہا ہے یا دیگر مناقب پر بیان کر رہا ہے تو خدا نخواستہ وہ شہرت چاہتا ہے، یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ ایسے کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی ضرورت کے بجائے کچھ اور اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے کسی کو بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کا پروگرام بہت خاص ہے مفتی صاحب، اور ARYQTV کی مینجمنٹ نے اس پر بہت محنت کی ہے۔ آپ کی جو خدمات ہیں ماشاءاللہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک کلپ بڑا خوبصورت سا تیار کیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو دکھائیں۔ بالکل دکھائیے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم کی ہر بات ہی نفیس ہے، الرحمن سینکڑوں وساوس دور ہو جاتے ہیں۔ علم القرآن غور و تفکر انسان کے ذہن کو وسعت دیتا ہے، خلق الانسان آدمی اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ علمہ البیان یہ عقیدوں کا بیان ہے، اس قرآن میں موجود ہے۔ يتذكر أولو الألباب۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت ینگ آپ نظر آ رہے ہیں، اور تدبر قرآن آپ کا بہت ہی معروف پروگرام جس میں آپ نے تفسیر اور ترجمہ پیش کیا، کس کا آئیڈیا تھا مفتی صاحب یہ، اور یہ کس سن کی بات ہوگی؟ یہ مطلب ہمارے ایک عالم دین ہیں پاکستان کے، مفتی ابراہیم صاحب، ٹھیک ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ مفتی صاحب آپ تو ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو گئے۔
تو یہ بالکل شروع میں ابتدا میں کچھ پروگرامز کے بعد پھر یہ اسٹارٹ ہوا تھا. جب فرسٹ ٹائم یہاں پر لائیو تراویح ہمارے ایئر وائی کے اندر ہوئی تھی تو اس کے بعد مجھے آفر ہوئی کہ خلاصہ قرآن بیان کریں. تو میں نے بیان کیا تو وہ پسند آیا, تو پھر آفر کی کہ بھئی آپ پورے ہی قرآن ریکارڈ کر لیں, ترجمہ تفسیر. تو وہ ٹاپ مینجمنٹ جو اس وقت تھی یا کیو ٹی وی کے جو ایچ او ڈی تھے غالباً ان کا آئیڈیا ہوگا, مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن جب آفر ہوئی تو پھر فوراً میں نے قبول کی. اتنی بڑی سعادت کون چھوڑتا ہے. بے شک صحیح بات ہے. پھر ماشاءاللہ 3 سال کی مدت میں یہ قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تمام ہوا ہے. ماشاءاللہ یہ سعادت آپ کو نصیب ہوئی اور آپ کے ذریعے جو ہے لوگوں کو رہنمائی حاصل ہوئی. مفتی صاحب عید کی طرف آتے ہیں, کس طرح سے عید گزارتے ہیں؟ عموماً لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ عید پر کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو سو کر گزارتے ہیں. آپ کی مصروفیات کیا رہتی ہیں؟ مطلب ہمارا ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس عید کی نماز پڑھنے کے بعد وقتی طور پہ جو لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, اس کے بعد پھر گھر آ جاتے ہیں. گھر میں کبھی رشتہ داروں کے چلے گئے یا آ جاتے ہیں. اور ہمارا تو رمضان کا حال آپ کے سامنے ہی ہے, بہت ہی ٹف ہوتا ہے. پوری رات تو ساری میں بیٹھے ہوتے ہیں, پھر فجر کے بعد بھی کویسچن آنسر سیشن ہوتا ہے, تو وہ پورے رمضان کی تھکن بھی جمع ہوتی ہے. تو پھر وہ عید کے دن زیادہ پھر آرام ہی کرتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے لیے ہماری لائف میں حقیقتاً آرام نہیں ہے. ہر ایک کی زندگی اگر وہ غور کرے تو اس موجودہ دور میں قلت وقت اور تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کے باعث مشین کی طرح ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ زیادہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور دماغی کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور سارا دینی کوئی نہ کوئی دینی مصروفیت ہوتی ہے, تو ہمارا دن بہت تیزی سے گزرتا ہے. تو یہی وہ کچھ ایام ہوتے ہیں جو ابھی اکیڈمی بھی آف ہے, ہم گھر پر ہیں, تو اس میں آرام کر لیں کیونکہ پھر آگے وہی ٹف زندگی سٹارٹ ہونے والی ہے. تو پھر عمومی طور پر عید کے دن آرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی اکیڈمی پر بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن آپ کو بھی دکھاتے ہیں ایک بڑا زبردست سا پیکج جو ہے ایک اور آپ کے لیے تیار کیا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی نے. آئیے دیکھتے ہیں. احکام القرآن جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کی زندگی کو قرآن سے ثابت فرمایا کہ وہ زندہ ہیں. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. کیا قرآن کریم میں تمام احکام کا بیان ہے؟ تقریباً 5000 حدیثیں احکام سے متعلق ہیں. قرآن عظیم میں تفصیل کیوں ذکر نہیں کی؟ اگر تفصیل بیان کی جاتی تو ہر دور میں شرعی احکام میں کوئی نہ کوئی تغیر و تبدل ضرور ہوتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا مطالعہ کیے بغیر مقصود الہی کی درست تعیین کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ احکام القرآن. مفتی صاحب یہ کتنا پرانا پروگرام ہوگا؟ یہ بھی ینگ ایج میں ہی ہے, تھوڑی کالی داڑھی ہے اس میں بھی. ہمارے ڈائریکٹر ہیں اسماعیل جلالی صاحب, ان کا آئیڈیا تھا کہ اکیڈمی کے اندر اس کو ریکارڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے احکام قرآن کے نام سے یہ پروگرام کئی ایپیسوڈز ریکارڈ کیے تھے, یہاں چلے تھے, اور اس میں جتنے بیٹھے ہیں سب تقریباً میرے اسٹوڈنٹس ہیں. اور پہلے ہم تفسیر قرآن کو ایک دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر کرتے تھے, اور پھر یہ کویسچن آنسر سیشن ہوتا تھا. اچھا یہ بھی ایک وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات کویسچن کچھ ہوتا ہے, جواب دیتے ہیں نا, تو وہ چونکہ بنانا ہوتا ہے, ایک کلپ تیار کرنا ہوتا ہے, تو وہ جواب انکمپلیٹ ہوتا ہے. تو وہ سننے والے کہتے ہیں کہ جواب سوال کیا جواب کیا دیا ہے, اور اس کو کہتے ہیں یہ بہت بڑے عالم ہیں. تو مسئلہ ہے کہ پورا جواب چلتا نہیں ہے, اگر چلے تو پھر وہ سیاق و سباق سے پھر مکمل طور پہ بات واضح ہوتی ہے. تو بہرحال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن اور حدیث کو زیادہ فوکس کروں. میں اپنی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, تقریباً وہاں مجھے 22 سال کے قریب ہو گئے. میں ہر جمعے قرآن سے ہی بیان کرتا ہوں. تو یہ ماشاءاللہ اچھی کاوش تھی. یہ بھی اس کے پتہ نہیں پروگرام یوٹیوب پر ہیں یا نہیں ہیں, دیکھنے چاہیے. بہت اچھا پروگرام تھا یہ. بلکہ میں کہوں گا اگر یوٹیوب پہ موجود نہیں ہے تو مینجمنٹ سے کہوں گا کہ ضرور جو ہے اس کو اپلوڈ کریں, کیونکہ یہ بیسیکلی مفتی صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ مفتی صاحب سے بے شمار سائل جو ہے سوال کرتے ہیں, لیکن مفتی صاحب جب جواب دیتے ہیں نا تو جو سیٹسفیکشن مفتی صاحب کے جواب سے ہوتی ہے, میرا خیال ہے میں اپنی بات کروں تو مجھے تو کسی سے نہیں ہوتی. کوئی بھی سوال ہم مفتی صاحب سے کریں, مفتی صاحب کا جو جواب آتا ہے یقین کیجئے کہ لگتا ہے کہ بس یہاں سے سیٹسفیکشن ہو گئی. اور مفتی صاحب نے جو کہا بالکل دین کی روشنی میں بالکل صحیح جواب اس کا دیا. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کی اکیڈمی ہے, ہم نے دیکھا بھی, آپ نے بتایا بھی کہ آپ کا پورا پروگرام جو ہے وہیں پر ریکارڈ بھی ہوا. تو ماشاءاللہ سے جو خود جو ہے عالم دین بن چکے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس, تو کب قائم ہوئی اور کتنے اسٹوڈنٹس اب آپ کے ہیں؟ آپ کو میرا خیال ہے اب تو یاد بھی نہیں ہوگا.
جی ہاں، تقریباً 16 سال ہو گئے ہماری اکیڈمی کو، ٹھیک ہے، اور سینکڑوں ہزاروں کے اعتبار سے نکل چکے ہیں اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ۔ اس ہمارے پاس بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں۔ ہم نے جو عام طور پر ہمارے ہاں مروجہ درس نظامی ہے وہ 8 سال کا ہے، اور 2 سال پھر افتاء کورس ہوتا ہے، یعنی مفتی کا کورس جس کو تخصص فی الفقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ملا کے کل 10 سال کا ہوتا ہے۔ تو میں نے جب پڑھتا تھا اسی ٹائم میں نے غور کیا کہ یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان طلباء کے لیے زیادہ مناسب ہے جو مستقل بنیادوں پر ہاسٹل کے اندر رہتے ہیں اور 24 گھنٹے اپنے آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن شہری بچہ جو ہے، جو اپنی دنیاوی مصروفیات میں بھی ہوتا ہے، اس کو جاب بھی کرنی ہے یا کالج یونیورسٹی بھی جوائن کیا ہوا ہے، ان کے لیے اتنا طویل عرصے تک علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور اتنا سلولی بھی مناسب نہیں ہے کہ جو ایک تیز ذہن کا ہوتا ہے فوراً پک کر لیتا ہے، وہ چاہتا ہے تیزی سے پڑھوں۔ پھر ہم نے اس کو شارٹ کیا اور درس نظامی 5 سال کا کیا اور افتاء کورس 6 سال کا کیا، لیکن ماشاءاللہ جو ہم 1 سال کا کیا، کل ملا کر 6 سال، لیکن جو ہمارے بچے فارغ ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی 10 سال والے کے ساتھ بٹھا لیں تو انشاءاللہ کسی صورت میں اس سے کم نہیں ہوں گے۔ تو ہر سال کتنے بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں؟ 100، 150، اچھا، 200 تک بھی پہنچ جاتے ہیں، کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری اکیڈمی بھی ہے، پھر جو ہم نے ملحقہ اکیڈمیز ہیں، یعنی ہمارے شاگرد فارغ ہوئے انہوں نے بھی اپنے جو اسٹوڈنٹس سے تیار ہوتے ہیں، پھر ہم سب کو ایک ساتھ لے کر ڈے بھی ہے ہماری، نائٹ بھی ہے، پھر ہم ان کو ماشاءاللہ یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ عبادت بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے مفتی صاحب۔ بالکل۔ ایک بہت ہی نایاب ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، آپ کو پرانی یادوں کی طرف لے چلتے ہیں۔ آئیے ناظرین آپ بھی دیکھیں اور ہم مفتی صاحب کو بھی دکھاتے ہیں۔ ضرور۔ والد صاحب سے بات کریں گے۔ انکل یہ بتائیے سب سے پہلے کہ مفتی محمد اکمل صاحب کی پیدائش کہاں پر ہوئی اور کیسے تھے بچپن میں مفتی صاحب؟ ماشاءاللہ مفتی محمد اکمل کی پیدائش کراچی کی، کراچی کی، جی ہاں، اور بچپن بڑا اچھا گزرا ان کا۔ شروع میں تو ظاہر ہے جیسے ہوتا ہے بچے کھلندڑے ہوتے ہیں، شرارتی تھے؟ شرارتی سے اچھا، ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لینا، ٹھیک، تو انہوں نے بھی لیا، لیکن جب اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کو بھی کچھ ایسی صحبتیں ملی، کچھ ہماری دعاؤں کا اثر، اچھی کوشش یہی رہی کہ انہیں زندگی میں حلال کی کمائی کھلائی جائے، تو اس کا بھی اثر سمجھ لیں۔ دوسرے دلی خواہش ہوتی ہے ماں باپ کی کہ جیسا ان کا رجحان ہوتا ہے ان کی اولاد بھی اسی راستے پہ چلے۔ تو اللہ کا شکر ہے گھر کا ماحول بڑا پاکیزہ ماحول تھا، ہمیں بزرگوں سے بڑی اچھی تربیت ملی، وہی منتقل ہوئی ہماری اولاد کی طرف، اور الحمدللہ آج ثمر آپ کے سامنے۔ یعنی کہ آپ جیسے بچپن میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین جو ہوتے ہیں بہت خواب دیکھتے ہیں اس کے لیے کہ بڑا ہو کر یہ بہت بلند مرتبے پر جائے۔ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہر بچہ بچپن میں کہہ رہا ہوتا ہے بھائی مجھے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے اور کچھ نہیں بننا ہے، تو ان کا اس طرف کوئی رجحان تھا یا شروع سے ہی اسی طرف؟ ہاں نہیں، ہماری بھی خواہش تھی، ان کا بھی کچھ رجحان تھا، تو انہیں پہلے ہمارا خیال تھا کہ سول انجینئر کا کرایا جائے، اور داخلہ بھی لے لیا تھا، لیکن وہ پھر اچھا لگا کسی کے مشورے سے کہ کیمیکل انجینئرنگ میں، تو وہ ان کو کروا دیا تھا۔ اچھا، یعنی مفتی صاحب کیمیکل انجینئر ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کیمیکل انجینئر بننے کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ نے بس اپنے محبوب راستے پہ چلا دیا انہیں، ماشاءاللہ۔ ہاں ناظرین 2009 کی یہ ویڈیو ہے اور آج تقریباً 16 سال گزر چکے ہیں۔ آپ نے ویڈیو پہ دیکھا عید کے مہمان لکھا ہے پروگرام کا نام، اور آج بھی ہم عید کے مہمان میں موجود ہیں، اور مہمان ہمارے ساتھ مفتی محمد اکمل صاحب موجود ہیں۔ بس کمی ہے تو ان کے والد محترم کی۔ ظاہر سی بات ہے موت تو برحق ہے، آنی ہے، زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ موت آنی ہے، اور والدین کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ یہ شرف مجھے پہلے بھی حاصل ہوا اور آج بھی مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ جی ہاں ماشاءاللہ، آپ بھی بڑے، اب بھی ینگ ہے، خیر مطلب بہت ہی ینگ تھے آپ، یہ اپنا حسن نظر ہے۔ جی ہاں، بس ماں باپ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہیں،
یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے تو مجھ سے راضی تھے. ماشاءاللہ. والدہ کا کافی عرصے بعد انتقال ہوا، والد صاحب کا پہلے ہو گیا تھا، لیکن دونوں ہم سے راضی رہے. کوشش یہ رہی، انسان ہیں بتقاضۂ بشریت، خطائیں بھی ہوئی ہوں گی، اور کبھی اگر محسوس ہو گیا تو معذرت کرنے میں اور معافی طلب کرنے میں کبھی شرم محسوس بھی نہیں کی. ماں باپ ہیں، ان کے سامنے شرم کیا کرنے. لیکن کوشش ہی ہوتی رہی، اور کوشش یہی رہی کہ کبھی ان کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ ناراض ہوں. اور جیسے والد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بالکل والدین کی دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے. بعض اوقات انسان بعض چیزوں میں ایسا دیکھتا ہے کہ اس میں اپنی کوشش کا عمل دخل نظر آتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ایفرٹ سے کوئی کامیابی حاصل کر رہا ہوں. لیکن حقیقتاً اس کو عارضی اختیار کرنی چاہیے کہ اول تو اللہ کا کمال ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ دنیاوی ذرائع ہوتے ہیں جن میں بہت بڑا ذریعہ ماں باپ کی دعا ہوتی ہے. تو یہ عارضی اختیار کرنی چاہیے. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کامیابی حاصل کرنے کے بعد ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ آپ نے ہمیں دیا کیا تھا، یہ تو سب میری کوشش کا نتیجہ ہے. ان کی وہ اگر نہ چاہتے ظاہری اعتبار سے تو آپ بھی دنیا میں نہ آتے. تو وسیلہ بنے، اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا، اور پھر ان کے دعائیں شامل حال رہیں تو ترقی ملتی ہے. تو ہمیشہ ماں باپ کو عزت. انکل نے ایک خوبصورت بات کہی کہ جو آپ کی پرورش ہوئی وہ حلال ذرائع سے ہوئی ماشاءاللہ. تو ناظرین، جو حلال ذرائع اور پاکیزہ ذرائع سے پرورش ہو، ماحول ملے، تو ہمیں مفتی محمد اکمل جیسی شخصیات ہی ہمیں ملتی ہیں. مفتی صاحب ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں ناظرین، پھر انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. شامدید ناظرین، عید کے مہمان، آپ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر، اور ہمارے مہمان ہیں معروف عالم دین مفتی محمد اکمل صاحب. مفتی صاحب، ایک اور بہت ہی خاص ویڈیو ہے، اگر اجازت آپ کی ہو تو جی دکھائیے. سب سے پہلے تو آپ کو میری جانب سے بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. اچھا، مفتی محمد اکمل صاحب یہاں پہ موجود ہیں. لوگ بے پناہ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیسا فیل کرتی ہیں آپ؟ بہت اچھا فیل کرتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ مفتی اکمل صاحب بچپن میں کیسے تھے؟ کوئی واقعہ ہے ایسا کہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ بچپن میں یہ بہت شرارتی تھے. اچھا. بہت شرارتی تھے، بہت شرارتیں کرتے تھے، اور لیکن یہ ہے ان کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ بھئی پڑھ لو تم. اچھا، پڑھائی میں بھی اچھے تھے؟ نہیں، مطلب مائیں کہتی ہیں نا بیٹا پڑھ لو، کھیلو نہیں، پڑھ لو، یہ انہوں نے کبھی نہیں مجھ سے کہلوایا. ٹھیک. اچھا، شرارتیں جب کرتے تھے تو پٹائی وغیرہ لگتی تھی ان کی؟ ہاں، میں نے پٹائی ہوتی تھی. ظاہر ہے جب شرارتیں کریں گے تو پٹائی تو ہوگی. اچھا، تو اسکول سے زیادہ تر شکایتیں آتی تھی یا محلے سے زیادہ شکایتیں آتی تھی؟ نہیں، اسکول سے کبھی نہیں آئی، ہمیشہ فرسٹ آتا تھا. اچھا، مفتی اکمل صاحب نو ڈاؤٹ ایک کمپلیٹ شخصیت ہیں. اس وقت بہت ساری مائیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. یقیناً ہم ان کے مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں تو اس میں جو مائیں ہوتی ہیں، جو بہنیں ہوتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری دعا ہے کہ ہمارا جو بیٹا ہو وہ مفتی محمد اکمل جیسا ہو، ہمارا جو بھائی ہو وہ مفتی محمد اکمل جیسا ہو. آپ کیا ایڈوائس دیں گی ان کو کہ اگر وہ مفتی اکمل جیسا بننا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، اکمل کے مفتی بننے میں جو ہے نا، ہمارا گھر والوں کا صرف اتنا ہے کہ ہم نے ان کو پیسہ کمانے کے لیے یا کہیں سروس کرنے کے لیے زور نہیں دیا کبھی. صحیح. ہمارا یہ صرف تعاون سمجھ لیں آپ. صحیح. باقی جو انہوں نے جہد مسلسل ان کی کاوش، یہ اس کی اپنی ہے. ٹھیک. میں کبھی بھی وہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتی کہ اس بچے کی محنت کو میں کہوں گی نہیں میری محنت ہے. نہیں، ہاں یہ ہم نے اس کو سکون مہیا کیا. صحیح. فل اس کو آزادی دی کہ یکسوئی سے یہ تعلیم حاصل کرے. بلکہ جب یہ لاہور چلا گیا تھا تو میں ظاہر ہے کبھی بچوں سے جدا نہیں ہوئی تھی. انہی بچوں کو، ایک بچہ میرا دبئی میں تھا، یہ ادھر لاہور چلے گئے تھے کہ امی یہاں پر میں یکسوئی سے نہیں پڑھ سکوں گا تو میں وہاں جاتا ہوں لاہور. تو یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، اور اس نے اس قدر مشقت کی ہے، اتنی مجاہدے کیے ہیں کہ دوسرے تو سوچ بھی نہیں سکتے. وہ صرف مجھے ہی پتا ہے. کبھی اگر زندگی نے وفا کی تو میں لکھوں گی اس کے اوپر کتاب انشاءاللہ. کیا بات ہے.
اچھا، جب آپ ان کے پروگرامز دیکھتی ہیں ٹی وی پر اور جب لوگ بے پناہ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کر رہی ہوتی ہیں؟ مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے. میں خود بھی پروگرام بہت غور سے دیکھتی ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ میرے بیٹے کا پروگرام ہے، میں صرف اس لیے کہ وہ بے حد معلوماتی پروگرام ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں تو وہ سوال بھی ہمیں اس کا جواب بھی سننے کو ملتا ہے. آج ہم نے وہ خوبصورت سی ویڈیو بھی آپ کو دکھا دی اور آپ کی والدہ کی آواز بھی ہم نے سنا دی، اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت انہوں نے بات کہی. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے والدین سے سیکھتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ نے کہا کہ میں احکام شریعت پروگرام صرف اس لیے نہیں دیکھتی کہ یہ میرے بیٹے کا ہے، بلکہ یہ پروگرام میں اس لیے دیکھتی ہوں کہ میں سیکھوں دین اسلام نے ہمیں کیا کچھ بتایا ہے. دیکھیں، ماں باپ سے ہی ہم لوگ سیکھتے ہیں، بلکہ اطراف میں مختلف لوگوں کو دیکھ کر آبزرویشن ہوتی ہے بچے کی، اس سے وہ سیکھتا ہے. لیکن بعض پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ماں باپ اس فیلڈ کے نہیں ہوتے، تو لازم بات ہے کہ پھر وہ اس کو اس طرف آتے ہیں. تو یہ علم دین اور پھر عالم بننا، مفتی بننا، پھر لوگوں کو مسائل سکھانا، ہر ماں باپ تو اس میں نہیں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو نہیں ہوگا کہ جی سب ماں باپ سے سیکھتے ہیں، وہ مجھ سے سیکھتے تھے. ایک سیکھنے کا پروسیس ہمارا تمام ہوا، یہاں تک کھڑے ہونے میں ان کا بڑا عمل دخل رہا. اس فیلڈ کے وہ تھے ہی نہیں، تو لازم سی بات ہے کہ پھر وہ سیکھتے رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ جب میں میڈیا پر نہیں آیا تھا تو ایک پروگرام آتا تھا کسی اور چینل کے اوپر، علم دین کا، جو کویسچن آنسر چلتے تھے. تو میں جب وہ کوئی عالم جواب دے رہا ہوتا تھا میں کہتا تھا اس میں یہ اضافہ کرنا چاہیے. تو ہمارے والد صاحب بیٹھے ہوتے تھے، کہتے تھے بیٹا یہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کہتے. پھر کچھ عرصے بعد جب میں آیا تو والد صاحب کو یقین ہوا کہ ہاں گھر کی مرغی دال برابر تھی، یہ بھی جواب دے سکتا ہے. مطلب آبزرو کرنا آپ کی شروع سے عادت تھی. دیکھیں، یہ جو سیکھنا چاہے نا، ترقی کرنا چاہے، وہ آبزرویشن میں رہے گا. میں دو طرح کی آبزرویشنز ہوتی ہیں، پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. مطلب اس اعتبار سے کہ نیگیٹو چیز بھی آپ دیکھیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کو میں اپنی ذات میں، اپنی فیملی میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، اور دوسرا پازیٹیو چیز، اور اس کے بعد اپنا احتساب یہ مجھ میں ہے یا نہیں. اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو اپنے اندر پیدا کریں. اس سے آدمی پرفیکٹ ہوتا چلا جاتا ہے. الحمدللہ. اور وہ آپ میں ہے ماشاءاللہ. کم و بیش 21 سال ہو گئے ہیں احکام شریعت کو، جو ایک ون مین پروگرام ہے. میں کہوں گا میزبان بھی مفتی صاحب ہیں، مہمان بھی مفتی صاحب ہیں، اور بہت سارے سوالات آتے ہیں مفتی صاحب. سادے سوالات بھی ہوتے ہیں، مشکل ترین سوال بھی آتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں کہ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی آتی ہے. پہلے کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام احکام شریعت. میرے ورد لب ہے نبی. ٹھیک ہے. اور 5واں سوال، اور مفتی صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ 5واں سوال تھا. یہ سارے کویسچن آپ نے کر تو لیے؟ کس سے؟ ابھی تو آپ نے کال کر کے بھائیا مجھ سے ہی کہے نا آپ نے 4 سوال. یہ کہیں اور تو نہیں ملا کے وہاں پہلے آپ نے سمجھا کہ اور مل گئی ہے شاید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ میرا حال تو ٹھیک ہے. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے ذرا تو مہربانی ہوگی. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ تو رہی ہے لیکن ڈبل آ رہی ہے. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آپ بند کیجیے. 4-5 سوال ہیں، آج ہی جواب دے دیجیے گا. مطلب میں نے یہ پوچھنا تھا، دیکھیں میرے پاس وظیفی کتاب ہے. اچھا. تو اس میں لکھا ہے جو تبارک الذی ہے نا عشاء و مغرب کے درمیان پڑھے گا تو اللہ میاں قبر کا عذاب ختم کرے گا اور جہنم کی آگ معاف کرے گا. میں نے وہ پورا قرآن شریف ڈھونڈ لیا، میں تبارک الذی نہیں پڑھی، اور میں دن میں سورہ ملک پڑھتی ہوں، وہ بھی چھوڑ دی ورنہ میں نے اس چکر میں کہ عشاء مغرب کے نماز کے ٹائم پڑھنا چاہیے. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے، نبی نبی. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے، نبی نبی. 21 سال پہلے بھی مفتی صاحب کے چہرے پہ ایسی ہی مسکراہٹ تھی، ہاتھ رکھ کر آپ ہنس رہے تھے الحمدللہ، اور آج بھی مفتی صاحب جو ہے ماشاءاللہ ویسے ہی مسکرا رہے ہیں. کیسی کنٹرول کرتے ہیں مفتی صاحب جب ایسے سوالات آ جاتے ہیں، ایسے کالرز آ جاتے ہیں؟ اصل میں میری طبیعت میں جو ہے نا تھوڑا سا مزاح کا عنصر بھی ہے. بالکل ہے. میں جب میں کالج لائف میں تھا، میرے جو دوست اگر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس کی تصدیق کر دیں گے کہ کلاس میں سب سے زیادہ ہنسانے والا شاید میں ہی تھا. چند لوگ تھے جو بہت ہنساتے تھے. میری خالہ فوت ہو گئی، زینب نام تھا، ہم گڈو باجی کہتے تھے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ کبھی مجھے ملتی تھی نا، کہتی اکمل ہنسا، کچھ بات سنا، اور جب میں کوئی بات سناتا تو وہ لوٹ پوٹ ہو جایا کرتی تھی.
تو میں تو انجوائے کرتا ہوں ان چیزوں سے. دیکھیں یہ جو فقہی پروگرام ہوتے ہیں بڑے خشک ہوتے ہیں مسائل کے، لیکن جب آپ اس کو مطلب عوامی ذہنی سطح پہ اتر کر اور ایک پروگرام کی طرح نہیں بلکہ اس طرح جیسے آپ ایک عام چیز کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو بالکل انجوائے کریں، اور انجوائمنٹ ایسی نہیں کہ کوئی نیگیٹو اس طرف لے کر جائے، وہ بوجھ نہیں بنتا، بوریت پیدا نہیں ہوتی. یہی میرا کلاس کے اندر ہوتا ہے، میں بچوں کو ہنساتے رہتا ہوں اور پڑھاتے رہتا ہوں. ہم نے نوٹ کیا ہے بڑی کوئی آپ سلیس اردو یوز نہیں کرتے، جو عام انسان عام زندگی میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے وہی آپ کا انداز ہوتا ہے. جی ضروری ہے. اگر آپ علمی گفتگو کرنا چاہیں تو مشکل ترین الفاظ کے بیان پر بھی قدرت حاصل ہے. علماء کا پینل بلا لیں پھر ہمیں بٹھائیں تو مشکل ترین گفتگو بھی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ یہ سطحی عوامی سطحی ذہن کے اوپر اتر کر گفتگو کرنا یہی ہمیں آتا ہے، یہ ضروری ہے. لیکن اگر میں صرف ایک عالمانہ گفتگو کروں یہ پروگرام 10 دن بھی نہیں چل سکتا تھا. 21 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے، ماشاءاللہ جاری ہے. اور آپ خوبصورت ترین لڑکی کو بٹھا دیں 3 مہینے بعد لوگ کہیں گے بور ہو گئے دوسری لے کر آؤ. بالکل ایسا ایک داڑھی والا امامے والا اور فقہ جیسا خشک موضوع لیکن آج تک الحمدللہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو چل رہا ہے. اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ذہنی سطح پہ اتر کر اور اس میں اس طرح وہ پروگرام کریں کہ کوئی بوریت محسوس نہ کرے، طبیعت کی تراوٹ بھی ہو اور خوش مزاجی بھی ہو اور مسائل بھی سیکھ لیں. میرا خیال ہے مفتی صاحب یہ ٹیلی ویژن اسکرین کی ہسٹری بن گئی ہے کہ لگاتار کنٹینیوسلی 21 ایئرس مور دین 21 ایئرس ہو گئے ہیں احکام شریعت کو، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے ARYQ-TV کی مینجمنٹ کو جاتا ہے اور خاص کر مفتی محمد اکمل صاحب کو جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت پروگرام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب ریٹائر بھی ہو جائیں گے نا تو یہ پروگرام ویسے ہی چلتا رہے گا. بالکل. اچھا مفتی صاحب ہم نے دیکھا آپ کے 2 شہزادے بھی موجود تھے ماشاءاللہ. اب بتائیے ان کی تعلیم کے بارے میں بتائیے، کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں اور مشائخ ہیں ان کے بچے دین کی طرف کم آتے ہیں، دین کی خدمت میں کم آتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور پھر اپنے بچوں کے بارے میں بتائیے. کلپ دیکھیں پہلے مفتی صاحب، پہلے کلپ دیکھتے ہیں پھر سوال پہ آتے ہیں. بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے اور کیا نام ہے ان کے؟ یہ ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. یہ بڑا بیٹا ہے یہ سہامہ ہے، یہ محمد شکیب، محمد سہامہ، محمد شکیب، یہ محمد انس. بچی ماری ہے وہ بھی ہے یہاں پر لیکن کی آواز آ رہی ہے. جی ہاں وہ تھوڑا ڈسٹرب کرے گی اس لیے. بیٹے اور بیٹیاں میرے نزدیک دونوں برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث رحمت ہونے کے اعتبار سے بیٹی کو فوقیت حاصل ہے. کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں ماشاءاللہ جو محمد سہامہ محمد شکیب ہیں انہوں نے درس نظامی بھی کمپلیٹ کیا ہوا ہے، ساتھ A لیولز بھی کر رہے تھے، اس کے بعد یہ درس نظامی بھی کمپلیٹ کیا. ابھی ہائر ایجوکیشن کے لیے انشاءاللہ آگے ارادہ ہے اور باقاعدہ اکیڈمی میں میرے ساتھ پڑھا بھی رہے ہیں، یہ پیریڈس لیتے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن بہت سے لوگ ہیں جو ان سے پڑھ رہے ہیں. اور تیسرے جو ہیں محمد انس، یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہو گیا ہے یہ بھی، اور یہ بھی درس نظامی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور O لیولز انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. اور چھوٹی بچی ہے وہ بھی O لیولز کے اندر ہے اور وہ بھی عالمہ کا کورس کر رہی ہے ماشاءاللہ ساتھ ساتھ. اور میری زوجہ بھی ماشاءاللہ عالمہ ہے، مجھ سے ہی پڑھی ہوئی ہیں، میری شاگردہ بھی ہیں اور زوجہ بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی اب ماشاءاللہ آن لائن پڑھاتی ہیں. تو کوشش یہ رہی کہ یہ جیسے آپ نے کویسچن کیا، دیکھیں میرا حسن ظن یہ ہے کہ ہر عالم، ہر مفتی صاحب، ہر پیر کامل جو بھی ہوتے ہیں اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں، لیکن باہر کے اثرات بہت زیادہ طبیعتوں پر غالب آ رہے ہیں، اذہان پر غالب آ رہے ہیں. اس لیے بہت سارے بچے جب اسکول کالج لائف میں جاتے ہیں تو وہ اپنے والد کی ایک چیز کو اکثر قبول نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی چاہتے ہیں ہم ایک الگ لائف میں جئیں، وہ ماحول ان پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. اب اس میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ تربیت میں کوئی کمی رہی ہو. بعض کی سوچ میرے سامنے یہ آئی کہ بھئی ہم نے تو دین کی فیلڈ میں کچھ نہیں پایا، ہم نہیں چاہتے ہمارا بچہ بھی یہاں پر آ کر معاذ اللہ وہ لفظ خوار بھی استعمال کر دیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. تو بھئی ٹھیک ہے ہمارا بیٹا دوسری فیلڈ میں جائے. لیکن میں میدان محشر کو ذرا پیش نظر رکھتا ہوں. میں کتنا بھی بچے کو پڑھا دوں، وہ بہت زبردست قسم کا پیسہ کمائے، کروڑوں پتی ارب پتی ہو جائے، میدان محشر میں خالی ہاتھ آئے گا. اس وقت اگر یہ وہ عالم ہوگا، مفتی ہوگا، صاحب علم ہوگا، صاحب تقوی ہوگا تو میدان محشر اس کا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس کو اذن دے گا انشاءاللہ، وہ اشارہ کرے گا خاندان کے کتنے لوگوں کو بخشوا لے گا، اور کم از کم مجھے حسرت نہیں ہوگی اور نہ میری اولاد پلٹ کر مجھے کہے گی کہ آپ کو جب پتہ تھا کہ اس فیلڈ کا اخروی انجام بہت اچھا ہے تو آپ نے اس وقت ہم پر سختی کیوں نہیں کی، ہمیں کیوں آپ نے بے راہ روی کی طرف یا دنیا کی طرف جانے دیا. خود آپ اس فیلڈ میں رہے،
یہ آج اگر ہم احساس محرومی کا شکار ہیں تو آپ کی وجہ سے ہیں. تو ہم نے کوشش کی, بچوں نے بھی اس کو قبول کیا, اللہ کی کرم نوازی ساتھ رہی. ماشاءاللہ میرے دونوں بچے, بلکہ سب کے سب بچے میرے ماشاءاللہ, لیکن دونوں بڑے چکے فیلڈ میں آ چکے ہیں, باشرع ہیں اور سعادت مند ہیں, اطاعت گزار ہیں, اور ماشاءاللہ کسی برائی کے اندر نہیں ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی اور دینی تعلیم بھی دی, تو وہ ٹی وی پر نہیں آتے؟ وہ تھوڑا جھجک. بہت سارے شاگرد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چینلز پہ بھی آتے ہیں اور ARYQ TV پر بھی آتے ہیں. انشاءاللہ وہ کریں گے, لیکن میرا دیکھیں شروع سے ایک ذہن یہ رہا, اور آپ بھی اس کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے اور میری تائید کریں گے, کہ اگر ہم شروع سے یہ بچوں کو بغیر محنت کے عزت اور شہرت کے راستے پر لے آتے ہیں, وہ کبھی کامل ہونے کی طرف نہیں آئیں گے. کیونکہ ہر ایک ہاتھ چوم رہا ہے, جی صاحبزادہ صاحب, سعادہ صاحب اسٹیج پہ بٹھا رہے ہیں, تو وہ کیوں محنت کریں گے پھر؟ اس لیے میرے بچوں کو کوئی ہاتھ نہیں چومتا, میرے بچے اگر کھڑے ہوں تو شاید کوئی پہچان بھی نہیں پائے. خوبصورت بات. میں نے ان کا ذہن بنایا ہے کہ اپنی پہچان آپ خود پیدا کریں, پھر کوئی پوچھے کہ تمہارے والد کون ہیں تو کہیں کہ ہمارے والد یہ ہیں. تو یہ ہے آپ کا کمال. اور مقام بنتا ہے محنت سے, جدوجہد سے, اور اپنی محنت سے بنتا ہے, اور اس سے بڑھ کر ماں باپ کی دعائیں شامل ہوتی ہیں. مفتی صاحب ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں ناظرین, پھر